کہ آج ایک بات فضا میں گھوم رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ والوں کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں، دیوبندیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ علیحدہ ایک سوچ رکھتے ہیں، علیحدہ نظریات رکھتے ہیں، علیحدہ اپنا مسلک رکھتے ہیں۔ میں نے گزشتہ سال بھی اللہ اکبر کانفرنس میں اپنی جماعت کی خدمات کو بیان کیا تھا کہ میری جماعت کو جب بھی اکابرین دیوبند کی ضرورت پڑی ہے، جس تحریک میں ضرورت پڑی ہے، میرے اکابر ہر میدان میں صف اول میں نظر آئے تھے، اور اسی طریقے سے ہر زمانے میں اور ہر دور میں اکابرین علماء دیوبند کا اعتماد اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کو حاصل رہا۔ امیر شریعت دارالعلوم دیوبند کے عظیم مجاہد اور عظیم ثبوت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، جو تقریباً ہر سال شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ جلسے میں تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر تشریف لائے جب طلباء کی دستار بندی ہوئی، دستار بندی کے بعد امیر شریعت کا بیان ہوا۔ امیر شریعت نے بیان میں شیخ القرآن کو خطاب کر کے فرمایا تھا، حضرت یہ آپ کے مدرسے سے جو فضلہ تیار ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اندر حسین علی الوانی کا درد بھر دو۔ ابھی آپ کے سامنے 15 سے 20 منٹ گفتگو فرمائیں گے مفتی عبدالباسط صاحب۔ ان کا عنوان ہے کہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اکابرین کا ختم نبوت کے تحریک میں ان کا کردار کیا ہے۔ پہلا حصہ انہوں نے پچھلے سال اللہ اکبر کانفرنس مدرسہ بدرالعلوم میں بیان فرمایا تھا۔ بقایا آج آپ کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں مفتی عبدالباسط صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اللہ کے نام کو بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اسلام، علماء دیوبند، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، جمعیت علماء اسلام، مدارس دینیہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالغنی جاجروی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، پروانہ توحید و سنت میرے والد گرامی حضرت مولانا عبد الرحمن، آپ سب حضرات نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آج اس سٹیج پر جو ایک کمی محسوس ہو رہی ہے اس کو بیان کر دینا بھی انتہائی لازمی سمجھتا ہوں۔ 3 دن قبل میری جماعت کے انتہائی مخلص، انتہائی محنتی ساتھی اور شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا عبدالغنی جاجروی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد اور جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے انتہائی اہم کارکن حضرت مولانا قاری محمد توحیدی صاحب، جو کہ 3 دن قبل ہم سے جدا ہو چکے ہیں، آج یہ سٹیج ان کی کمی محسوس کر رہا ہے۔ گزشتہ جتنی بھی کانفرنسیں ہوئی ہیں ان میں وہ سٹیج پر جلوہ گر ہوتے تھے۔ بہرحال ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی عام ہے یا خاص ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، سب نے جانا ہے۔
ہمارے یہ دوست بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ 2 سال قبل مولانا ابو بکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے جدا ہو چکے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ برادران اسلام، ہر جماعت کا ایک طریقہ ہے کہ اپنی جماعت کا کردار رکھتے ہیں، اپنی جماعت کے اکابرین کی خدمات رکھتے ہیں کہ ہم جس جماعت سے وابستہ ہیں، ہماری جماعت کے اکابرین نے کیا کردار ادا کیا اور کیا خدمات ادا کی، اور اس کا ہر جماعت کو حق بھی ہے۔ ہر ایک اپنے اکابرین کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے اسلاف کا تذکرہ کیا کرتا ہے۔ میں چونکہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا ایک ادنا سا خادم ہوں، تو میں اس چیز کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جس جماعت کے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، اس جماعت نے اس ملک میں اور بیرون ممالک میں، بالخصوص ہند و پاک میں کیا کردار ادا کیا، اور دوسرے نمبر پر یہ جماعت کوئی علیحدہ جماعت نہیں ہے کہ جس کو ازہر ہند، مرکز علم و ادب، دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی حاصل نہ ہو، یا ان کی سرپرستی میں نہ چل رہی ہو، یا روز اول سے ان سے جدا ہوئی ہو۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ایک بات فضا میں گھوم رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ والوں کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں، دیوبندیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ علیحدہ ایک سوچ رکھتے ہیں، علیحدہ نظریات رکھتے ہیں، علیحدہ اپنا مسلک رکھتے ہیں۔ میں نے گزشتہ سال بھی اللہ اکبر کانفرنس میں اپنی جماعت کی خدمات کو بیان کیا تھا کہ میری جماعت کو جب بھی اکابرین دیوبند کی ضرورت پڑی ہے، جس تحریک میں ضرورت پڑی ہے، میرے اکابر ہر میدان میں صف اول میں نظر آئے تھے، اور اسی طریقے سے ہر زمانے میں اور ہر دور میں اکابرین علماء دیوبند کا اعتماد اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کو حاصل رہا۔ حضرت مرشد الموحدین، رئیس المفسرین، سند المحدثین مولانا حسین علی الوانی نور اللہ مرکزہ سے لے کر شیخ التفسیر والحدیث مرشد العلماء حضرت مولانا عبدالغنی جاجروی نور اللہ مرکزہ تک، تمام علماء کے زمانے میں ان اسلاف اور میری جماعت کے اکابرین پر علماء دیوبند کو اعتماد تھا، اور علماء دیوبند ان کو اپنا ہی سمجھتے رہے، اپنا سمجھ کر اپنا کام ان کے سپرد کرتے رہے، ان کو اپنا سمجھ کر ان کی سرپرستی فرماتے رہے، اپنا سمجھ کر ان کے پروگراموں میں شریک ہوتے رہے، اپنا سمجھ کر ان کے جلسوں میں تشریف لاتے رہے، اپنا سمجھ کر ان کے مدارس میں تشریف لاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خاتم المحدثین مولانا انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سے جب ان کے داماد اور ان کے شاگرد مولانا احمد رضا بجنوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیعت کے لیے پوچھا تھا کہ حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ کس کے ہاتھ پہ بیعت کروں، تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا آج اگر بیعت ہونی ہے تو میاں والی کے لکدک صحرا میں حسین علی الوانی کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہو، ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ چنانچہ ان کی اس حکم کے مطابق مولانا بجنوری میاں والی کے لکدک صحرا میں تشریف لائے، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ان کے علوم سے مستفیض ہوئے، ان سے بخاری پڑھی اور ان سے استفادہ کیا۔ یہی مولانا حسین علی الوانی ہیں جو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا جو سال میں 3 روزہ جلسہ ہوا کرتا تھا انجمن خدام الدین کی طرف سے، مولانا احمد علی لاہوری ہند و پاک کے تمام علماء کو اس کانفرنس میں بلوایا کرتے تھے اور علماء کے بیانات کروایا کرتے تھے۔ احمد علی لاہوری کی بات سنیے، مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے انجمن خدام الدین کے سہ روزہ
جلسے میں باقی علماء کو بلاتا ہوں عوام کی اصلاح کے لیے، لیکن انور شاہ کشمیری اور حسین علی الوانی کو بلاتا ہوں علماء کی اصلاح کے لیے۔ یہی حسین علی الوانی ہیں جن کے متعلق امیر شریعت دارالعلوم دیوبند کے عظیم مجاہد اور عظیم ثبوت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، جو تقریباً ہر سال شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ جلسے میں طالب القرآن راجہ بازار راولپنڈی تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر تشریف لائے جب طلباء کی دستار بندی ہوئی، دستار بندی کے بعد امیر شریعت کا بیان ہوا۔ امیر شریعت نے بیان میں شیخ القرآن کو خطاب کر کے فرمایا تھا، حضرت یہ آپ کے مدرسے سے جو فضلہ تیار ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اندر حسین علی الوانی کا درد بھر دو، ان میں سے ہر ایک کے دل میں حسین علی الوانی کا درد بھر دو۔ اس سے بھی اگلا قدم امیر شریعت نے آگے فرمایا تھا، ان میں سے ہر ایک کو غلام اللہ خان بنا دو، ان میں سے ہر ایک کو غلام اللہ خان بنا دو۔ آپ حیران ہوں گے جب احرار پہ پابندی رکھی تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری اجلاس میں اپنے رفقا سے فرمایا تھا کہ قادیانی نبوت کا ستارہ ڈوب چکا، قادیانی نبوت کا ستارہ ڈوب چکا، اب یہ نبوت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، لیکن یاد رکھنا میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، دیوبند کا مجاہد کہتے ہیں، دیوبند کا ثبوت کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر آئندہ کبھی تحریک چلانی پڑے ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے، احرار کے اجلاس میں اپنے رفقا سے فرمایا تھا کہ پھر اس تحریک کے لیے مولوی غلام اللہ کو ساتھ ضرور ملا لینا، مولوی غلام اللہ کو ساتھ ضرور ملا لینا۔ کیوں فرمایا تھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مولوی غلام اللہ جب تمہاری تحریک میں شامل ہوگا مہینوں کا کام دنوں میں کرے گا، مہینوں کا کام دنوں میں کرے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ غلام اللہ نے اشاعت التوحید والوں کو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب 1980 مارچ 1980 میں حضرت شیخ الاسلام حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے جب 100 سالہ کانفرنس رکھنے کا ارادہ فرمایا، پاکستان تشریف لائے شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور ان سے آ کر فرمایا کہ ہم 100 سالہ کانفرنس رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس کانفرنس میں اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائیں گے، اور دوسرے نمبر پر کانفرنس کے لیے چندہ بھی چاہیے، فنڈ بھی چاہیے، اور تیسرے نمبر پر مزید شیڈول آپ کے پاس لے کر بھیج دیا جائے گا۔ آپ نے اس کانفرنس میں خطاب بھی کرنا ہے۔ چنانچہ قاری طیب صاحب کے حکم پر شیخ القرآن نے اسی وقت اپنی طرف سے اور اپنے رفقا کی طرف سے 1980 میں 1 لاکھ کا چندہ جمع کروایا، 1 لاکھ کا چندہ جمع کروایا۔ پھر اس کے بعد حضرت قاری صاحب جب دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، وہاں سے دفتر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے شیخ القرآن کے نام پر خط آیا، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا، حضرت آپ کانفرنس میں تشریف لائیں گے، کانفرنس میں آپ نے خطاب بھی کرنا ہے۔ عنوان بھی وہاں سے لکھ دیا گیا، شیخ نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو بیان کرنا ہے، اور اپنے رفقا کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ چنانچہ غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 800 علماء، کتنے جی؟ 800 علماء اور عوام الناس کی سپیشل ٹرین بک کر کے دارالعلوم دیوبند کے اسٹیشن پہ پہنچے۔ 800 علماء کی رفاقت میں شیخ القرآن دیوبند اسٹیشن پہ پہنچے۔ وہاں پر شیخ القرآن کے قافلے کا استقبال کیا شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند مولانا اسد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے استقبال کیا، اپنے گھر میں لے گئے، ضیافت کی، پروٹوکول کے ساتھ جلسہ گاہ میں
آئے، پھر اس جلسے کے اندر اسٹیج پر شیخ القرآن کے سے پونا گھنٹہ تقریر کروائی، ایک نشست میں تقریر کروائی اور ایک نشست کی صدارت کروائی۔ پھر اسی جلسے کے بعد شیخ القرآن سے دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کے اندر علماء سے خطاب کروایا، طلباء سے خطاب کروایا، ارد گرد کی مساجد میں لے گئے اور بالخصوص خاتم المحدثین مولانا انور شاہ کشمیری کی مسجد میں لے گئے، وہاں شیخ القرآن سے خطاب کروایا، درس دلوایا۔ شیخ القرآن نے سورہ یوسف پہ درس دیا۔ الحمدللہ بحمد اللہ الکریم اشاعت التوحید والوں کو ہر دور میں اکابرین دیوبند کا اعتماد حاصل رہا ہے۔ میری جماعت کے پیر و مرشد حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی، ہند و پاک کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، عنایت اللہ شاہ صاحب احرار اور جمعیت علماء کی مشترکہ کانفرنس میں دہلی تشریف لے گئے، 3 روزہ کانفرنس، وہاں تقریباً تیسرا دن تھا۔ مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری کو فخر اہل سنت مولانا منظور نعمانی لینے کے لیے آ گئے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ عنایت اللہ شاہ بخاری کو کہتے ہیں، میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بلا رہے ہیں بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس صاحب لینے کے لیے آ گئے، آپ کو بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرکزہ بلا رہے ہیں۔ حضرت عنایت اللہ شاہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چل دیا، وہاں پہنچے، حضرت سے ملاقات ہوئی، گفت و شنید ہوئی، باتیں سنی سنائیں، اس کے بعد مولانا الیاس نے مجھے دعاؤں سے نوازا، دعائیں دی اور رخصت کیا۔ پھر اس کے بعد مولانا منظور نعمانی عنایت اللہ شاہ بخاری کو دارالعلوم دیوبند لے گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں مولانا حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں لے گئے، وہاں طلباء اور علماء کے سامنے خطاب کروایا، عنوان بھی خود دیا، اس کی ضرورت دین پر اور تبلیغ کی اہمیت پر۔ جب گفتگو سے فارغ ہوئے تو عنایت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا افسوس ہے کہ شاہ جی نے کتنا عظیم موضوع بیان فرمایا، مگر ہمارے طلباء آج کے زمانے میں اس چیز سے بے خبر ہو کر دنیا میں مصروف ہو جایا کرتے ہیں اور اپنے عقائد سے منحرف ہو جایا کرتے ہیں، اس سے آگے چلیے۔ میری جماعت کے اور تقریباً آپ میں سے اکثر کے استاد شیخ التفسیر والحدیث مولانا عبدالغنی جاجروی نور اللہ مرکزہ، آپ میں سے ہر ساتھی تقریباً جانتے ہیں، آپ خلیفہ تھے حضرت مولانا حماد اللہ حلیجوی نور اللہ مرکزہ کے، اور تقریباً 15 سال تک شیخ حماد اللہ حلیجوی دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے جاتے رہے، فیض صحبت ان کو رہا۔ چنانچہ حماد اللہ حلیجوی کے پاس جب مولانا جاجروی تشریف لے جایا کرتے تھے، جتنا عرصہ قیام کرتے تھے، درس قرآن وہاں پنو عاقل میں حلیجی کی مسند پر ان کے ذمہ ہوا کرتا تھا، درس قرآن دینا عبدالغنی جاجروی کے ذمہ ہوا کرتا تھا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک عالم تھے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے حضرت حلیجوی رحمت اللہ علیہ کی کرسی سنبھال لی اور خود درس دینا شروع کر دیا۔ شیخ حلیجوی کے کانوں میں آواز پڑی، باہر نکال آئے، پوچھا کہ مولوی عبدالغنی نہیں ہے؟ فرمایا مولوی عبدالغنی نہیں ہے۔ ساتھیوں نے بتایا، مریدین نے، حلقہ عباد نے بتایا حضرت مولوی عبدالغنی ہے۔ فرمایا بلاؤ مولوی عبدالغنی کو۔ مولانا جاجروی رحمت اللہ علیہ کو لایا گیا، حضرت نے فرمایا درس مولوی عبدالغنی دے گا۔ آج کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی نہیں ہے، خدا کے لیے اپنے فتووں کا رخ کسی اور طرف کیجئے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جہاں قرآن کے خادم ہیں، جہاں سنت کے خادم ہیں، جہاں ختم نبوت کے خادم ہیں، جہاں صحابہ کرام کے خادم ہیں، جہاں اکابرین امت کے اور احناف کے بالخصوص خادم ہیں، وہاں علماء دیوبند کے بھی خادم ہیں۔ میری جماعت ایک موقع پہ جھنگ کے اندر، لالیاں کے علاقہ کے اندر، پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، دونوں اللہ کے ولی تھے، ایک جلسے میں اکٹھے شریک ہوئے۔
پہلے بیان تھا مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری کا، اس کے بعد پھر بیان تھا حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب عنایت اللہ شاہ کا بیان شروع ہوا اور اس مرد کلندر نے اللہ کی توحید کو بیان کرنا شروع کیا تو سنگ باری شروع ہوئی، لوگوں کی طرف سے پتھر لگنا شروع ہوئے اور لوگوں نے گالیاں دینا شروع کی۔ شاہ جی کے قرآن کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، اتنے میں نور الحسن شاہ صاحب بخاری پہنچ گئے اور آتے ہی جلال میں آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ تم نور الحسن شاہ کا بیان بند کرنا چاہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں، عنایت اللہ شاہ جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں، لیکن تم بھی ایسا کام کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نانا کو پتھر مارے تھے، تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نانا کو پتھر مارے تھے۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری 1962 میں مولانا امیر بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کانفرنس سرگودھے میں آئے، وہاں حضرت شاہ جی نے فرمایا تھا کہ آج لوگ کہتے ہیں مولوی عنایت اللہ اور غلام اللہ دیوبندی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی عنایت اللہ اور غلام اللہ دیوبندی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ تم آج تو کہتے ہو مولوی عنایت اللہ اور غلام اللہ دیوبندی نہیں ہے، حالانکہ دیوبند کی آبرو پہ جب بھی کوئی مسئلہ پڑا ہے آگے ہم ہی کھڑے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی کو گالیاں دی گئی، دفاع ہم نے کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی پہ فتوے لگے، دفاع ہم نے کیا۔ مولانا انور شاہ کشمیری پہ فتوے لگے جو ان کو غلط کہا گیا، دفاع ہم نے کیا۔ ہم ہر دور میں علماء دیوبند کا دفاع کرتے رہے، مگر افسوس کہ آج ہمیں اس کا صلہ دیا جا رہا ہے کہ عنایت اللہ بھی دیوبندی نہیں ہے، غلام اللہ بھی دیوبندی نہیں ہے۔ اور یہ بات یقیناً ہے کہ الحمدللہ جب بھی علماء دیوبند پہ کوئی آنچ آئی ہے تو میرے اکابر نے دفاع کیا ہے۔ میں اس کی دلیل آج کے زمانے سے دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ امت مسلمہ پر قادر قائم رکھے، اپنی کتاب نقوش رفتگان میں جہاں شیخ القرآن کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں فرماتے ہیں کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان وہ انسان تھے، جب بھی علماء دیوبند کی عزت پہ کوئی بات آئی ہے، جب بھی علماء دیوبند کی ہتک ہوئی ہے اور بے عزتی ہوئی ہے یا ان کی عزت کا مسئلہ بنا ہے، تو انہوں نے اپنی جان کو بھلا دیا، اپنی عزت کو بھلا دیا، ہر موڑ پہ علماء دیوبند کی آبرو کی حفاظت کرتے رہے۔ بہرحال موضوع تو میرا طویل تھا، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اس جماعت کو اور جتنی وہ جماعتیں جو دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں سب کو مرتے دم تک ان کے افراد کو، رجال کو اپنے دین کی مخلصانہ خدمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔